میرے آقا میرے لجپال اگر اس سے کہیں گناہ بڑی بھی بات کرتے ابو بکر سر جھکا کے دل جھکا کے مصطفیٰ کی بات کو تسلیم کرتے. نہیں بھی گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر. سارے نہیں بولے تھوڑے تھوڑے بول دیو تھوڑے زور لا کے مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر. وہ مقدس ذات بات کہاں سے کہاں چلی گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وقت وصال آیا بولے تو نہیں آپ لوگ سبحان اللہ کہیں ذرا. پاکیزہ لوگ بڑے ان کے معاملات بھی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں. پاکیزہ لوگوں کی خصلتیں بھی بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. ان کے حال ان کے اطوار بھی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں. ان کے لباس بھی بڑے ستھرے ہوتے ہیں. ظاہر بھی بڑا پاک ہوتا ہے باطن بھی بڑا پاک ہوتا ہے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں تصوف کی دنیا کا ایک اصول ہے. یہ بنیادی بات سمجھ لیں. تصوف کی دنیا کا ایک اصول ہے. کیا تصوف یہ بات سکھاتا ہے کہ جب پیار کر لیا ہے کسی ذات سے جس سے محبت کر لی ہے اور جس سے التفات کا نعرہ لگا لی ہے اب کچھ ہو جائے یار پہ بھی راضی رہنا ہے یار کے یاروں پہ بھی راضی رہنا ہے. کچھ ہو جائے یار پہ بھی راضی اور یار کے سارے بولیں یار پہ بھی راضی. تصوف یہ اصول سکھاتا ہے محبت کا کہ اب جس سے محبت کی ہے محبوب کے ہر فیصلے پہ سر تسلیم خم. اب جس کو محبوب نے چن لیا اس پہ اعتراض نہیں. جس کا انتخاب محبوب نے کر لیا اس پہ اعتراض. اگر ایسا معاملہ ہوتا نا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا فاروق اعظم اور اسی طرح دیگر جلیل القدر صحابہ یہ سارے کے سارے صوفی تھے. اور ان کے صوفی ہونے کی دلیل یہ تھی کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے نا تو آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا. کہا میرے رب کو یہ منظور نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے. تصوف محبت کا یہ اصول سکھاتا ہے کہ جس کو محبوب بنا لیا اب اس کے ہر فیصلے پہ سر تسلیم خم. اس کی کسی بات پہ اعتراض. حضرت سیدنا فاروق اعظم مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے اور سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں سرکار کی موجودگی میں پڑھائیں. سرکار کے وصال با کمال کے بعد بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک طویل عرصے تک مصلی رسول پہ نمازیں پڑھاتے رہے. یہ سارے کے سارے صحابہ کے صوفی ہونے کی کامل دلیل تھی کہ اگر صحابہ تصوف کی وادیوں میں گئے نہ ہوتے تو کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں نمازیں نہ پڑھتے. یارا گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں ہر بچے کی رائے مختلف ہوتی ہے. ایک کی رائے کچھ ایک کی رائے کچھ ایک کی رائے کچھ اور والدین سر پہ ہوں تو 2-4 باتوں پہ مشورہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام بھی کر لیتے ہیں. اماں ابا کا سایہ اٹھ جائے تو پھر ذرا سی بات پہ رنجش ذرا سی بات پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اب وہ سایہ نہ رہا. وہ جس کا چہرہ دیکھ کے توجہ میں اور طبیعت میں نرمی آتی تھی وہ ماں کی ممتا سامنے ظاہراً دکھائی نہیں دیتی تو دوسرے چوتھے 5ویں 6ٹھے دن بچوں کی طبیعت میں بھی ایک تھوڑی سی شدت آ جاتی ہے. پھر کسی مشورے پہ تھوڑی سی تکرار ہو جائے تو معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے. یہاں 2 4 5 کی بات نہیں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. سمجھو تو صحیح نا ذرا اس بات کو. آپ بھی سارے بھائی ہیں
اب بھی آپ کہیں ایک مجلس میں بیٹھیں گے تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے. دکانوں پہ جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں ذرا سی بات پہ جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ میں تو اکثر کہیں بیٹھا ہوا کہا کرتا ہوں کہ یار ہر گل نو آخری آتا کہ نہ لے جایا کرو. چلو کوئی نہیں, ایک نے گل کر بھی دیتی تو خیر ہے, دوجے برداشت کر لو. کیوں جی, ایک نے کہہ دیتا تو کوئی نہیں, غلط بھی کہہ رہے تو خیر ہی ہے. ایکڑا کو وزیر اعظم ہوا ہے جس کی منہ چو گل نکلی پوری ہو جانی تو سارے انتظامیہ اس پاس لگ جانی. گل کہہ چھڑی اس نے, نہیں پسند آئی سانو, کوئی گل نہیں, پھر صحیح. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, کسی ایک نے بھی سیدنا صدیق اکبر کی امامت پہ ان کا اعتراض نہیں کیا. 1.25 لاکھ صحابہ, ذاتیں مختلف, چہرے مختلف, انداز مختلف, زبانیں بھی کئیوں کی مختلف. 7 قراتیں تو قرآن کی ہے نا, یہ قرآن کی 7 قراتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی زبان مختلف, اس قبیلے کی زبان اور, اس قبیلے کی زبان اور, اس قبیلے کی زبان اور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زبانوں میں خود قرآن پڑھایا صحابہ کو. قبیلے مختلف, ذاتیں مختلف, درجے مختلف, حیثیتیں مختلف, رنگ مختلف, طبیعتیں مختلف. لیکن جس کو سرکار نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے 2.5 سال تک, بلکہ سیدنا صدیق, سبحان اللہ, جس ذات کو مصطفیٰ نے امام بنایا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی جب تک زندہ رہے, آئے ہائے, جب تک. اچھا یہ تو رب کا فیصلہ تھا نا کہ ان کی زندگی تھی ہی اتنی. اگر رب تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال بھی اور زندہ رکھتا, یہ من کے صوفیوں کا فیصلہ تھا, یار کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کرنا. وہ صحابہ جو 2-2.5 سال تک سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں ایک جگہ جمع ہوتے رہے, رکوع بھی کرتے رہے, قیام بھی کرتے رہے, سجود بھی کرتے رہے. اگر رب کو منظور ہوتا اور سیدنا صدیق اکبر سرکار کے بعد, آج لوگوں کی زبانیں کھل گئی, کہتے ہیں دیکھو جناب یہ تو وہ بس سیدنا علی مرتضی ایسے ہی چپ رہے, ایسے ہی چپ رہے, یہ وجہ تھی, یہ میں نے کہا نادان, اتنا تو دلیر ہو گیا ہے, اتنا دلیر ہو گیا ہے, جو بات صحابہ کے دل کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں آئی, تو نے خود سے عدالت لگائی, خود سے وکیل بنا, خود سے جج بنا, خود سے فیصلہ کر کے امت پہ ٹھوک دیا. ذرا غور تو کرنا, حد سے نہیں بڑھ گیا تم. جو بات سیدنا علی مرتضی اور آل علی مرتضی, حسن اور حسین سیدہ کائنات, ان کے شہزادے, ان کی نسل, دل میں بھی نہیں آئی کسی کے, تو نے خود سے عدالت لگائی, خود سے وکیل بنا, خود سے جج بنا, خود سے فیصلہ کیا, خود سے فیصلہ کر کے ساری امت کو وہی پڑھانا چاہتا ہے. نہ, امت اسی عقیدے پہ رہے گی جو حضرت داتا گنج بخش دے کر گئے. اور میں آج دوپہر کو بھی یہاں کہہ رہا تھا, سبحان اللہ, حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کہا ساری کائنات میں سب سے بڑا صوفی اگر کسی نے دیکھتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے. اور داتا صاحب کا کسی کو صوفی سب سے بڑا کہنا یہ چھوٹی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ داتا صاحب نے جو صوفی کی تعریف کی وہ بھی سن لیں. کیا داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی اسے کہا جاتا ہے جس نے 40 سال تک کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. یہ کسی ایسے ہی 4 ٹکوں کی خاطر تعریفی جملے اور تعریفی القابات دینے والے کی کی ہوئی تعریف نہیں, یہ اس نے تعریف کی ہے جس نے دین کی خاطر گھر بار چھوڑا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہم سے روپیے 5 بھی نہیں چھٹے جاتے. کیوں بھی ہے نہیں, سارا دن ہم دیکھتے ہیں روپے 5 بھی ہم سے چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہاں روپیے 5 اور کہاں بادشاہوں جیسی زندگی. جی حضرت داتا گنج بخش کی جلاب میں, حجویر میں, بادشاہوں سے ایسی زندگی, جب چاہا دل چاہا اپنے وقت کے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے. اور ایسا نہیں کہ وہاں جا کے ایک نکر میں لگ کے کھڑے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں میں اپنے وقت کے بادشاہ کے دربار میں گیا, انہوں نے مجھ سے بڑے ادب سے پوچھا کہ علی بن عثمان کیسے آئے ہو. کہا میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں سما سنوں. جن کی فرمائشیں بادشاہ وقت کان دھر کے سنتے ہوں
اور جو 3000 علماء کا شاگرد ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجاہد اہل سنت اور اہل سنت کی مساجد، اہل سنت کے مدارس، اہل سنت کے علماء اور اہل سنت کے درویشوں کے ہمیشہ بے لوث کام آنے والے عظیم درویش صرف طالب دین حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب، سیکرٹری جنرل تحفظ ناموس رسالت محاذ. سائیں تشریف لائے ہیں. میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سارے احباب کی طرف سے حضرت کو جس طرح مولانا عباس صاحب فرمایا کرتے نا، بخیر راغلے، خوش آمدید، ویلکم، راشا راشا. مجھے بس اتنے یاد رہ گئے، باقی یہ ان کا خاصہ ہے، وہ اپنے انداز میں کہا کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صوفی سب سے بڑا کس نے کہا؟ جی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کی تعریف کی، فرمایا 40 سال جس نے گناہ نہ کیا ہو میری نظر میں وہ صوفی ہے. 40 سال جس نے گناہ نہ کیا ہو. اور میں نے کہا کہ یہ کسی آج کے دور کے رسمی سے نقیب کے کہے ہوئے جملے نہیں ہیں. یہ کسی ایسے ہی 2 4 5 روپے دی خاطر کسی نے تعریفی القابات دینے والے دے جملے نہیں. یہ اس بابے دے جملے نے جس نے دین دی خاطر گھر بار چھڑے ہیں. بلکہ میں سادے لفظاں جی آکھا نا، سادے لفظاں دے اندر تے جیڑی بھی شے اللہ تے اللہ دے رسول دے تعلق دے وچ رکاوٹ پڑی، حضرت داتا صاحب وہ مقدس نفس نے جنہاں نے ہر اس شے نو ٹھوکر مار کے اڑا دیتا جیڑی اونا اور اونا دے رب اور رسول دے درمیان تعلق دے وچ حائل ہوئی. یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے یہ باتیں کہنے، لیکن یقین جانے اس وادی میں جانا بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے اس وادی میں جانا. داتا صاحب سے بڑھ کے بھی کسی کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کون ہے. جو لوگ عدالتیں لگاتے ہیں، عدالتیں لگا کے خود وکیل بن کے خود ہی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کر کے پھر ساری امت کا عقیدہ خراب کرنے کا ٹھیکہ اٹھاتے ہیں. میں کبھی کبھار سوچا کرتا ہوں یہ داتا صاحب سے بڑے ہو گئے، یہ غوث اعظم سے بڑے ہو گئے، یہ خواجہ اجمیری سے بڑے ہو گئے، یہ امام اعظم سے بڑے ہو گئے، یہ حضرت امام جعفر صادق سے بڑے ہو گئے. ساری امت کے جلیل القدر ہستیاں ایک طرف اور 30-35 ہزار دا ایک کیمرہ تے 10-15 ہزار دی پیچھے خود رنگ برنگی بنا کے تے ایک پاسے ہو گیا یار. کیوں جی؟ تے جے پڑھیا لکھیا تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے تے داتا صاحب تے 35 ہزار دا کیمرہ کیوں برابر ہو سکتے ہیں جی؟ پڑھیا لکھیا تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قرآن دا فیصلہ ہے نا. قرآن اندر بھی پڑھیا لکھیا بندہ تے جاہل برابر بولو نا. آتے حضرت سیدنا غوث اعظم اور 35 ہزار دا کیمرہ برابر ہو گیا نا. اس واسطے اساں اونا تے ہی رہنے اور اونا دے پیچھے ہی ٹرنا ہے جنہاں دے ہاتھ سے دامن حضرت داتا گنج بخش اجمیری دے. سبحان اللہ، قربان جاواں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وقت وصال آیا نا آپ دا، بلے بلے بلے. میں عرض کر رہا سا گل اتھوں نہیں ٹری کہ عاشق جڑے ہوندے نا انہاں دے اپنے ہی اصول ہوندے نے. عشق کرن والیاں دے اپنی طبیعتاں اپنے ہی مزاج ہوندے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دا وقت وصال آیا نا تے اپنی شہزادی ام المومنین، جدو بھی آخنا ہے کی آخنا ہے ام المؤمنین، بول کے دسو سارے کی آخنا ہے. آج کل نا ایک بھی لفظ چل گیا ہے امی عائشہ، نہیں شایا نشان ہے، نہیں شایا نشان. ام المومنین جیڑا لفظ حضرت سیدنا امام احمد رضا نو سمجھ نہیں آیا وہ سان سمجھ آ گیا جی. جیڑا وقت دے بڑے بڑے مجددین نو سمجھ نہ آیا وہ سان سمجھ آ گیا کہ اسی امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ. رشیدہ بھی امی تے میدہ بھی امی تے ام المومنین بھی امی. اینی تے نہ کرو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. سرکار نے بلایا حضرت
اپنی شہزادی نو ام المومنین نو اور فرمایا شہزادی جدو سرکار دا وصال ہویا سی سرکار نے آخری کام کی کیتا سی انہاں دسیا جی سرکار نے مسواک فرمائی سی آقا علیہ السلام در رخ کے طرف سی انہاں دسیا جی اس طرف سی سرکار چار پائی دے کیڑے سن آخر جی اس چار پائی دے سن فرمایا پھر وہ چار پائی بھی لے آؤ مسواک بھی دیو تو میرا رخ بھی اسے پاسے کرو دمے آخر جو ہوں گے سامنے معراج کے دلہا ہن سمجھ آئی جے گل دمے آخر جو ہوں گے سامنے دمے آخر جو ہوں گے سامنے معراج کے دلہا دلہن بن کر میری جان جس میں آب و گل سے نکلے گی